اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ گزشتہ کل الحمدللہ کے بارے میں بات ہو چکی تھی۔ علماء نے لکھا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے الحمدللہ کے بارے میں۔ الحمدللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر کام کے انتہا پر پورا ہونے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، شروعات اس کی الحمدللہ۔ سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ۔ بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے آپ تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ آدمی کے زبان پر آنا چاہیے۔ جتنا آپ الحمدللہ بولیں گے اللہ رب العزت آپ کی نعمت میں اضافہ کریں گے، چاہے پھر وہ جسمانی اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، یا پھر کسی تکلیف کو دور کرنے کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کے اندر عجیب بات کہی ہے کہ جنتی لوگوں کا جب فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ جو آخری بات کہیں گے یہ کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ہماری آخری پکار یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ 24ویں پارے کے اندر جو فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے سبق یہ دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی کام پورا ہو جائے تو اس کے اندر اپنی طاقت مت سمجھو، اپنا کمال مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہوا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، اس لیے کہ حضرت علی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حضرت علی کے بارے میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اگر آپ پڑھیں گے اتنا گہرا علم ملے گا اس کے اندر۔ ایک یہودی نے ان سے ایک مرتبہ کہا کیا تم اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ رکھتا ہوں۔ تو کہا وہ آپ اوپر جاؤ اور وہاں سے کود جاؤ۔ تمہارے جیسا آدمی ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ بات تو بول رہا ہے کودنے کی، اللہ پر ایمان۔ حضرت علی نے کہا میں اپنے اللہ کو آزمانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو آزمانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات علم والی ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ ہر نعمت کے ملنے پر آدمی کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس کے اندر جب الحمدللہ آدمی بولتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت پوری طریقے سے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں۔ الحمدللہ کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ اس الحمدللہ کا آدمی اگر اپنی زندگی میں بار بار پڑھنا ہوتا رہے اس کی زبان پر تو جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اللہ جو ان سے دروازے چاہے داخل کر دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہوئی۔ اور لیکن اس لفظ کا استعمال غلط جگہ پر کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لفظ کا استعمال کبھی غلط جگہ پر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی غلط جگہ پر۔ جیسے کوئی آپ کا دشمن ہے اور اس کو نقصان پہنچا اور آپ نے نعوذ باللہ آپ کی زبان سے آپ نے بولا الحمدللہ۔ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت فلانا جگہ پر جو مارکیٹ تھی وہ سب جل گئی، اس کے اندر آپ کا بھی دکان تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا الحمدللہ۔ کیا کہا انہوں نے اس وقت؟ الحمدللہ کہا۔ اور اس کے بعد 30 برس تک استغفار کرتے رہے۔ کتنے برس تک؟ 30 برس تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے، کیونکہ الحمدللہ کا استعمال غلط جگہ پر کیا۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے کیوں ہیں، اس کا جواب اللہ نے خود آگے دیا ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو دنیا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پچھم دکن اتر جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا 75% جو ہے پانی، 25% زمین ہے، لیکن 25% زمین پر انسان نہیں بستا ہے، صرف 18% جگہ پر انسان رہتا ہے آج بھی، 18% اور باقی جگہ خالی چھوڑا ہے اس جنگلات کو۔ ایسے اللہ نے 40,000 عالم پیدا فرمائے۔ کتنے ہزار؟ 40,000۔ 40 سال پہلے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے، ایک سائنسدان جس کا نام جان تھا، وہ آسمان کی سیر کرنے کے لیے گیا، آسمان کی سیر کرنے کے لیے۔ تو اس نے جب اوپر جا کر گیلیکسی، ستاروں کی دنیا کو جب دیکھا تو وہ آ کر کہنے لگا کہ اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین سے اوپر جب کوئی بھی چیز جاتی ہے تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں ہوا کام نہیں کرتی، تو چیزیں بغیر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے گھومتی رہتی ہے، چیزیں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے گھومتی رہتی ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ وہ دنیا کیسے؟ نہیں، وہ دنیا کی مخلوق اس دنیا کی مخلوق سے الگ ہے، وہ دنیا کی مخلوق اس دنیا کی مخلوق سے الگ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے ہزاروں مخلوقات، 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے اللہ نے، لیکن بندگی کا حکم صرف انسان اور جناتوں کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ تو جناتوں کا جہان ایک ہے، انسانوں کا جہان ایک ہے، زمین کا جہان ایک ہے، جانوروں کا جہان ایک ہے، اس کے اندر سات لوگوں کا جہان ایک ہے، بچوں کی دنیا الگ ہے، کروڑ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اس لیے کہا گیا رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، سارے جہانوں کا پروردگار۔ تو عالم ایک نہیں، ہزاروں عالم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ لایا اور بتلایا کہ میں صرف اس دنیا کا نہیں، اس دنیا کے اوپر اللہ نے جتنے عالم پیدا فرمائے سارے جہانوں کا مالک میں ہی ہوں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب فرعون کو کہا تھا کہ خدا پر ایمان لا، تو اس نے سوال کیا تھا موسیٰ سے، وما رب العالمین، سارے جہان کا پروردگار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب السماوات والارض وما بینہما، زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ درمیان کے اندر بہت سارے جہان اللہ نے بنائے۔ جو ہماری سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، اسلام اتنا کھلتا جا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس نے پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرے باپ کا بھی رب اور تیرے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا جواب دیا تھا رب المشارق والمغارب وما بینہما، مشارق کا بھی رب اور مغارب کا بھی رب۔ اب دیکھیے قرآن نے مشرق کس کو کہتے ہیں؟ سورج نکلنے کی جگہ، اور مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ کو، لیکن اللہ نے قرآن میں بہترین لفظ استعمال کیا ہے مشارق، یعنی کئی مشرقیں ہیں۔ ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے، دوسری جگہ رات ہوتی ہے تو کچھ جگہ ایسی ہے جہاں تو 6 مہینے رات ہی رات ہوتی ہے، 3 مہینہ دن ہی دن ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا فرمائے۔ باقی بات آئندہ کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔